اللہ رب العزت نے اپنے نام اپنے کلام میں بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔ مومنین کے لیے اس میں شفا بھی رکھی ہے، تاثیر بھی۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ بھی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ خزانہ ہے، ایسا خزانہ جس میں بہت سے جواہرات اور راز پوشیدہ ہیں، ایسے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اس میں بڑے گہرے اسرار و رموز پائے جاتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! اب ظاہر ہے اس کے 2/3 قرآن کے برابر ہونے میں کچھ تو خاص بات ہوگی، ورنہ ایسے ہی کیوں 2/3 قرآن کے برابر قرار دیا جاتا۔ بس آپ مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن مجید کی ان بابرکت صورتوں میں سے ہے جو آپ کی زندگی میں خیر و برکتوں کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے اور آپ کے لیے وہ سب کچھ ملنے کا سبب بن سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش، آپ کی حاجت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو آپ کی جسمانی صحت، روحانی صحت اور دماغی توازن کو بہتر کر سکتی ہے، آپ کو اللہ کے قریب کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جو اتنی طاقتور ہے کہ آپ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، کیا تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ صورت سکھاؤں جس کے مرتبے کی کوئی صورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن مجید میں؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، ہاں جی حضور، مجھے وہ صورت ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ ابی بن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی کہ میں نماز میں یہ صورت پڑھتا ہوں اور اس طرح پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، توریت، انجیل، زبور کسی میں اور خود قرآن مجید میں بھی اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہی وہ 7 من المثانی والقرآن العظیم ہے جو مجھے اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجر کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خاص الخاص انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے تم کو 7 آیتیں وظیفے کے طور پر بار بار دہرائی جانے والی عطا کی، اور قرآن عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا حدیث میں اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ 7 من المثانی والقرآن العظیم سورہ فاتحہ ہی ہے، اور یہ ایک ایسی عظیم الشان اور عظیم البرکت صورت ہے کہ اس درجے کی صورت کسی پہلی آسمانی کتاب میں نازل نہیں کی گئی، اور خود قرآن مجید میں بھی اس کے درجے کی کوئی دوسری صورت نہیں نازل ہوئی۔ یہ پورے قرآن کے مضامین پر حاوی ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کو قرآن کا افتتاحیہ قرار دیا گیا ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ جس بندے کو سورہ فاتحہ یاد ہے اور اخلاص کے ساتھ اس کا پڑھنا اس کو نصیب ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی دولت اور نعمت حاصل ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس کی قدر و عظمت کو محسوس کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ ناظرین، اس میں منفی قوتوں کے خلاف ایک ایسی ہیبت ہے کہ یہ تمام شیطانی طاقتوں کا سر کچل کر رکھ دیتی ہے۔ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا، ایک اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، دوسرے اس وقت جب ملعون قرار دیا گیا، تیسرے اس وقت جب وہ زمین پر اتارا گیا، چوتھے اس وقت جب امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی ابتدائی صورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی کلید بھی ہے۔ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس سے رہنمائی کیسے مانگنی ہے، اور اس کی بخشش کیسے مانگنی ہے۔ باب العلم حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی چاہوں تو 70 اونٹ کے بوجھ کے برابر لکھ سکتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی طاقت سمجھنے میں اب آپ کو کوئی دشواری نہ رہے گی۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا سر، اس کا ستون اور اس کی بلندی کی چوٹی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 انتہائی عظیم القدر نام ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو ام القرآن جیسے القابات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں اجمالی طور پر قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضامین جمع کر دیے ہیں۔ یہ سورت مطلع القرآن ہے، اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سورت پورے قرآن شریف کے لیے براءۃ الاستحلال کا حکم رکھتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر اس کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر طرح کی بیماری سے فوری شفا نصیب ہوتی ہے، پھر چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی، ظاہری ہو یا باطنی۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی مقصد کو لے کر ہے، چاہے رزق کی تنگی ہے، غربت ہے، محتاجی ہے، فقر و فاقوں کی شکایت ہے، مال میں برکت نہیں ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے، غرض آپ اللہ رب العالمین سے اپنا کوئی بھی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، کوئی کام جو ہو نہیں رہا اور اٹکا ہوا ہے اس میں مدد و نصرت چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ نہایت ہی آزمودہ مخفی عمل کیجئے کہ جب اسلامی مہینے کی پہلی اتوار آئے تو اس وقت نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور روزانہ اسی وقت پر پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ضروری بات، پہلے دن 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگلے دن سے ہر روز 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کم کرتے جائیں یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے، تو اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سانپ کے ڈسے ہووں پر، بچھو کے کاٹے ہووں پر، مرگی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو انہیں اس کی برکت سے صحت ملی۔